عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجلس رسول میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہجوم عاشقاں تھا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ نگاہیں جما لو۔ جو شخص اب سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص آیا، تازہ وضو کی وجہ سے اس کی داڑھی پر پانی کے قطرے بھی موجود تھے، آثار وضو نمایاں تھے۔ جوتا اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور یوں مسجد میں داخل ہوا، بیٹھ گیا۔ اگلا دن ہوا تو پھر مجلس رسول سجی تھی۔ آقا کریم نے فرمایا، اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو۔ ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ تشریف لائے، آثار وضو چہرے پہ نمایاں تھے اور جوتا بائیں ہاتھ میں پکڑا۔ کہتے ہیں تیسرا دن ہوا تو حضور نے پھر فرمایا، جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، اب جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ تشریف لے آئے، بایاں جوتا انہوں نے ہاتھ میں پکڑا تھا اور آثار وضو ان کے چہرے سے نمایاں تھے۔ شارحین لکھتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان سے جو منسوب چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی قابل ذکر ہو جاتی ہیں۔ 3 دن ذکر کیا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے، تو تینوں دن ذکر کیا، جوتا ہاتھ میں پکڑا تھا تو اس کا جوتا بھی قابل ذکر ہو گیا۔ تو تیسرے دن کہتے ہیں لوگ اٹھ کے گھروں کو پلٹے اور وہ بھی گیا، لیکن میں ان کے پیچھے ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میری والد گرامی سے کوئی شکر رنجی ہو گئی ہے، تو میں 3 دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں گے؟ میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کوئی نہیں، آ جاؤ۔ تو میں 3 دن ان کے ساتھ رہا۔ کہتے میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں تو صحیح اس کے عمل کون سے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور تینوں دن یہی دکھائی دیتا رہا۔ تو میں دیکھوں تو صحیح اس کے اعمال کیا ہیں۔ خیر وہ مجھے گھر لے گیا، تو مجھے سونے کے لیے انہوں نے جگہ دی، ساتھ خود بھی قریب لیٹ گئے، اور میں چادر تو اوڑھ لی لیکن میں سویا نہیں تھا۔ میں اس طاق میں تھا کہ دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتا ہے، اس کی رات کیسے گزرتی ہے، وظائف کیا پڑھتا ہے، نوافل کس طرح سے پڑھتا ہے۔ لیکن ساری رات گزر گئی، وہ بزرگ سوئے رہے۔ ہاں اتنا تھا، جب کروٹ بدلتے تھے تو رب کا نام لیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ معمول کی نیند سوئے، میں بھی رات گزار دی۔ صبح ہوئی، فجر کا وقت ہوا، اٹھے، نماز پڑھی، اور پھر کھیتی باڑی جو بھی کام کاج تھا اس میں سارا دن مصروف رہے، نمازیں فرض ادا ہوتی رہیں۔ شام پڑی تو میں نے یہ سوچا ہو سکتا ہے کل میری وجہ سے انہوں نے اپنے معمولات روک لیے ہوں، تو آج سے ہی۔ اگلے دن میں پھر طاق میں رہا، لیکن پھر وہ سوئے رہے، صرف کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے۔ تیسرا دن ہوا تو پھر یہی، میں ساری رات طاق میں رہا لیکن ان کا کوئی معمول میں نے نہ دیکھا۔ تو تیسرے دن میں نے کہا، بابا جی میری ابا جی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، میں اس لیے آپ کے ساتھ آیا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا آپ کے معمولات کیا ہیں۔ چونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو تو دروازے پہ دیکھے، آپ دکھائی دیے دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی۔ تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا، اس ٹو میں آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ کے اعمال کیا ہیں، تو شاید آپ نے مجھ سے اپنے عمل چھپا لیے ہیں۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، اے عبداللہ بن عمر، نہیں، میرے وہی عمل ہیں جو تم نے دیکھے ہیں، میں نے کوئی عمل تم سے چھپایا نہیں ہے، تمہاری وجہ سے میں معمولات میں فرق نہیں ڈالا، لیکن ایک میرا عمل ہے جو تم دیکھ نہیں سکے۔ میں نے پوچھا کہ حضرت فرمائیے وہ عمل کون سا ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے، اے ابن عمر، یہ جو میرے سینے میں دل رکھا ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے۔